رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام گرامی قدر واجب الاحترام، اللہ تبارک و تعالی کی ذات انتہائی رحیم، کریم، بخشنے والی، مہربان ذات ہے، لیکن اللہ تعالی نے خاص ایک مقام پر کچھ لوگوں کو لعنتی قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کو بعید کر دیا۔ اور وہ لوگ یہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج قرآن مقدس کے اندر دیکھیں تو بخشش کرنے کا ہے، معاف کرنے کا ہے، رحم کرنے کا ہے، عنایت کرنے کا ہے، اور امید دلانے کا ہے کہ تم کتنے بھی جرم کر لو، غلطیاں کر لو، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا بلکہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ مزاج ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ لیکن اسی اثنا میں چند افعال ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند کرتے ہیں اور شدید قسم کی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فعل ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل، جھوٹے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، بلکہ جھوٹ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ اتنا رحیم کریم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، ایسوں کو دھتکار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الصدق ینجی، کہ سچ تمہیں نجات دے گا، والکذب یہلک، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ جھوٹ انتہائی برا فعل ہے جو کسی بھی معاشرے میں قابل مذمت ہے۔ کوئی بھی کماش کا آدمی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی قسم کی وہ سوچ رکھنے والے ہیں، لیکن ہر ایک کے نزدیک جھوٹ ایک برا اور کبھی فعل ہے جو کبھی بھی کہیں پر بھی پسند نہیں کیا جائے۔ حتیٰ کہ کوئی شخص خود جھوٹ بولنے کا عادی ہو، اس کے سامنے بھی اگر کوئی شخص آ کے جھوٹ بولے تو اسے بھی ناگوار ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو معاشرے کے اندر سے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، اور کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد بھروسہ اعتماد ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھروسہ ہوگا تو بھائی چارہ ہوگا، بھروسہ ہوگا ہمدردی ہوگی، بھروسہ ہوگا تو احساس ہوگا، بھروسہ ہوگا تو اثار ہوگا، بھروسہ ہوگا تو قربانی ہوگی۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں خود بخود دم توڑ جائیں گی، ان کا وجود نہیں رہے گا۔ تو بھروسہ کس چیز سے پیدا ہوگا؟ سچ سے۔ اگر بھروسہ ہم ختم کر دیں گے تو وہ جھوٹ اگر عام ہو جائے گا تو یقیناً بھروسہ ختم ہو جائے گا، اعتماد ختم ہو جائے گا، فضا اس قابل نہیں رہے گی کہ کوئی شخص دوسرے کے ساتھ چل سکے۔ اگر ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو معاملات کیسے چلیں گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کوئی بھی بات لے کر چل نہیں سکتے، کسی بھی طریقے سے ہم دوسرے شخص کے ساتھ چل نہیں پائیں گے۔ وہ ہم دیکھ لیں، وہ مذہبی معاملہ ہو،
غیر مذہبی معاملہ ہو، اعتماد کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ کاروبار ہو، کوئی بھی چیز جو چلتی ہے وہ اعتماد پر اور سچ پہ چلتی ہے۔ اگر اس میں جھوٹ کو شامل کر دیا جائے تو پھر بات یہ ہے کہ پھر کسی بھی طریقے سے کوئی چیز قائم نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہاں پر خیانت جنم لے گی، خود غرضی آ جائے گی، مفاد پرستی آ جائے گی، جبکہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایک اتنا برا فعل تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ اسی جرم کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے اس فعل کرنے والے کو لعنتی قرار دیا ہے اور اس پر کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ لعنت نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی جھوٹوں پر لعنت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا مزاج بھی لعنت کرنا نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ آپ نے ہر موقع پر رحمت بن کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور آپ نے ہمیشہ رحم والا معاملہ کیا۔ امت کا معاملہ تو رحم، کفار کا معاملہ تو رحم، دشمن کا معاملہ تو رحم، ان لوگوں کا معاملہ جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں رچی، قتل کرنے کے در پہ گئے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ان کا معاملہ آیا تو پھر رحم۔ اگر آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے شہید کرنے والے شخص کا معاملہ آتا ہے تو رحم، کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو آپ رحم کرتے ہیں۔ طائف کی گلیوں میں آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ میں انہیں تباہ و برباد کر دوں، تو آپ کہتے ہیں نہیں، رحم والا معاملہ۔ آپ پر خانہ کعبہ کے اندر اوجڑی ڈالی جاتی ہے اور اوجڑی کو دور کیا جاتا ہے، بیٹی پر دعا کرتی ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں، صبر کریں بیٹی، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا گیا۔ ہر جگہ پر رحم کہا گیا، لیکن جب آئی بات جھوٹ کی تو پھر اللہ نے بھی، اس کے رسول نے بھی، فرشتوں نے بھی، سب نے اس پر لعنت بھیجی۔ تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا قبیح فعل ہے، کتنا برا فعل ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی طریقے سے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ رحم کے مقابلے میں اسے رحمت سے دور کر رہے ہیں، شفقت کے مقابلے میں اس کو عذاب کی بات سنائی جا رہی ہے۔ جہاں آپ غفور رحیم ہونے کا بات کرتے ہیں، وہاں لعنت اللہ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں انتہائی برا فعل ہے، اس لیے جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اندر بہت سارے عیب پائے جاتے ہیں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں ڈکیتی بھی کرتا ہوں، میں رشوت رسانی کا کام بھی کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر میں زنا بھی کرتا ہوں، میں اس سے برے برے فعل بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ میں آج آپ کے کہنے پہ کوئی ایک کام چھوڑ سکتا ہوں، آپ فرمائیں کہ کون سا کام میں چھوڑ دوں؟ تو آپ نے ان سب کاموں کے مقابلے میں فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ حالانکہ اس کے کتنے بدتر فعل تھے، ان کا نہیں کہا، بلکہ اس کے مقابلے میں جھوٹ کا کہا، کیونکہ جھوٹ کو اگر وہ چھوڑ دے گا تو سارے کام خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ وہ معاشرے میں ظاہر سی بات ہے جا کے یہ تو نہیں بتائے گا کہ میں شراب پی کیا ہے، وہ خود اس سے گریز کرے گا۔ وہ اور جرم کر کے گیا ہے تو معاشرے میں جا کے اعتراف تو نہیں کرے گا، اور اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب وہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، تو یقیناً سچ بولنے کے نتیجے میں اور جھوٹ کی نحوست سے بچنے کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور محدثین نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ پھر اس شخص نے تمام افعال سے توبہ کر لی، پیغمبر السلام نے صرف اسے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولا کریں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، تو یہ ایک طبیعی فعل ہے۔ ہم بعض اوقات مزاحن جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے مذاق کرنے کے لیے ہم
جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو یہ ایک برا فعل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنتی قرار دیا ہے. اس کے فعل کے کرنے والے کو اس سے چاہیے کہ ہم اس فعل کو چھوڑیں اور ہمیشہ سچ کی طرف لوٹیں. سچ انشاءاللہ ہمیں نجات دے گا, جیسے پیغمبر السلام نے فرمایا الصدق ینجی, کہ سچ تمہیں نجات دے گا, والکذب یہلک, اور جھوٹ تمہیں ہلاک کرے گا. تو ضروری ہے کہ ہم سچ کو اپنائیں اور جھوٹ سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.